الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے۔ سورہ ہود کی تفسیر گزشتہ دروس میں آپ نے سماعت فرمائی۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر صورت میں اللہ رب العزت ایک بنیادی بات، ایک مرکزی مضمون اور اپنا دعویٰ بیان فرماتے ہیں، اور اپنی اس بات کو مختلف طریقوں سے اللہ رب العزت ثابت فرماتے ہیں۔ کسی صورت میں اپنی مرکزی بات صرف ایک مرتبہ، کسی میں 2، 3 یا زائد مرتبہ بھی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں اپنی جو بات منوانی تھی، جو مرکزی مضمون تھا، وہ 4 مرکزی مضامین اللہ رب العزت نے 4 صورت کے دعوے بیان فرمائے۔ پہلا دعویٰ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اور پکار کا مستحق نہیں، اس لیے کہ کارساز، کام بنانے والا اور معبود صرف اللہ ہے۔ دوسرا دعویٰ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، سب کچھ جاننے والی ذات، عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا دعویٰ، اس صورت کا تیسرا مرکزی مضمون جو اللہ رب العزت نے مختلف طریقوں سے اس صورت میں ثابت فرمایا اور لوگوں سے جو بات اپنی منوائی، وہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اعلان فرما کے بتایا کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیغمبر آپ نے وحی کی اتباع کرنی ہے۔ جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اس کو آپ نے کھلم کھلا لوگوں تک 2 ٹوک الفاظ میں پہنچانا ہے، اور اس کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ہمت کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، لیکن وحی کی تبلیغ میں کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ تیسرا دعویٰ۔ چوتھا دعویٰ تھا أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ۔ جس انسان کو اللہ کی طرف سے عقل سلیم ملے، اس پر تو یہ بات خوب واضح اور عیاں ہے کہ اللہ کی توحید، عبادت اور پکار کا مستحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ توحید والا مسئلہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اب جو لوگ نہیں مانتے وہ ضد میں مرے جا رہے ہیں، وگرنہ بات تو خوب واضح اور ظاہر ہے۔ یہ 4 دعوے تھے، اللہ رب العزت نے دلائل کے ساتھ، مثالوں کے ساتھ، تخاویف اور تبشیر کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی بات یہ ثابت فرمائی۔
آگے جا کے اللہ رب العزت نے 7 قصے 7 نبیوں کے، پہلی قوموں کے 7 قصے اللہ نے بیان فرمائے۔ 4 قصے 4 نبیوں کے قصے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ اور حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ۔ یہ 4 قصے اللہ رب العزت نے ان سے اپنی پہلی بات ثابت فرمائی، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ دیکھو ان نبیوں نے بھی آ کے اپنی قوموں کو صرف یہی پیغام دیا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کارساز کام بنانے والی معبود ذات صرف اللہ کی ذات ہے، عبادت اور پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ 2 قصوں سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ، ان 2 باتوں سے، ان 2 قصوں سے اللہ نے اپنی دوسری بات کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے نبی بھی عالم الغیب نہیں ہوتے، یہ ثابت فرمائی۔ 7واں اور آخری قصہ آج آپ سماعت فرمائیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ اور ان کا فرعون کے ساتھ جو مقابلہ ہوا، فرعون کے دربار میں جا کے کھلم کھلا تبلیغ کی اور اللہ کی طرف سے جو پیغام ملا تھا 2 ٹوک انداز میں بلا خوف لومۃ لائم، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جرأت اور بہادری کے ساتھ بیان فرمایا، اے نبی آپ بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرح واضح انداز میں 2 ٹوک تبلیغ کرو، اگر کوئی رکاوٹ آئے، پریشانی تکالیف آئے، مصیبت آئے، صبر کرو، ہمت کرو اور برداشت کرو۔ آج کے درس کا خلاصہ آپ نے تقریباً سماعت فرما لیا۔ اس رکوع کے آخر میں اللہ رب العزت چوتھے دعوے کی طرف اشارہ کریں گے کہ شک اور شبہ کی گنجائش کوئی نہیں ہے، یہ لوگ جو اپنے باپ دادا کے راستے پر اندھا دھند چل رہے ہیں ان کی طرف مت دیکھیے، مسئلہ تو خوب واضح ہے، ان کے باپ دادا بھی اور یہ اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلنے والے، اندھی تقلید کرنے والے بھی، ان کو اپنے اعمال کی آخرت میں پوری جزا ملے گی۔ یہ قصے کے آخر میں اللہ رب العزت اس طرف اشارہ فرمائیں گے۔ بہرحال یہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ہارون علیہ السلام کا قصہ، فرعون کا دربار اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یہ صرف ایک قصہ اور کہانی نہیں، اللہ رب العزت نے اس قرآن میں جو بات بیان فرمائی، ہر بات کا کوئی مقصد ہے اور ہر چیز سے اللہ رب العزت کچھ نہ کچھ ثابت فرمانا چاہتے ہیں۔ اس قصے سے اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جرأت اور بہادری بیان کر کے اپنے نبی کو بتلا رہے ہیں کہ اے نبی واتبع ما یوحی الیک، جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی طرح جرأت اور بہادری کے ساتھ اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، پکی بات ہے ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بِآيَاتِنَا، اپنی آیات، اپنی نشانیوں کے ساتھ، اپنی طرف سے معجزات دے کر ہم نے بھیجا، وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اور واضح سند، کھلی دلیل دے کر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے درباری، اس کے سرداروں کی طرف ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات اور دلائل دے کر بھیجا۔ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعونیوں نے حماقت کی اور اتباع کی، فرعون کی بات کی، فرعون کے حکم کی، فرعون کی کام کی۔ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور فرعون کی بات کچھ کام کی نہ تھی، کچھ سیدھی نہ تھی، کوئی سوجھ بوجھ والی نہ تھی۔ فرعون کا مسئلہ، فرعون کا دعویٰ، فرعون کا راستہ، فرعون کا حکم کوئی سوجھ بوجھ والا نہ تھا، کچھ کام کا نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، یہ آگے آگے ہوگا، یقدم قدم یقدم آنا اور یقدم آگے چلنا، یقدم آگے آگے ہوگا، قومہ اپنی قوم کے، فرعون اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا یوم القیامہ، قیامت کے دن بھی، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، جا پہنچائے گا ان کو، وارد کر دے گا ان کو، النار، آگ کے، جہنم تک یہ پہنچائے گا اپنی قوم کو، اللہ پناہ نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن بھی یہ اپنی قوم کی قیادت کرے گا، آگے آگے ہوگا اور ان کو جا پہنچائے گا آگ کے پاس،
وبئس الورد المورود، اور کتنا ہی برا ہے گھاٹ جس پر وہ اتریں گے، جس منزل کو وہ پہنچیں گے وہ کتنی بری منزل ہے، جہاں پہ یہ جا رہے ہیں ان کا ٹھکانہ کتنا برا ہے، گھاٹ اترنے کی جگہ، اور کیا ہی برا ہے گھاٹ جس پر وہ پہنچے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اتبعوا پیچھے لگائی گئی، فی هذه اس دنیا میں، لعنت، فرعونیوں کے پیچھے اس دنیا میں بھی پھٹکار اور لعنت لگائی گئی، دنیا میں بھی ان پر پھٹکار ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن بھی وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، ان پر پھٹکار پڑے گی۔ بئس الرفد المرفود، کتنا برا ہے انعام جو ان کو ملا، ان کو لعنت اللہ کی طرف سے ملی، اللہ نے فرمایا کیا ہی برا تحفہ ان کو ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ بستیوں کے کچھ قصے ہیں، ذَلِكَ یہ، من انباء القرىٰ قصے ہیں کچھ بستیوں کے، نقصہ جن کو ہم بیان کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، علیکا آپ کے اوپر، منہا قائم کچھ ان بستیوں میں سے آج بھی آباد ہیں، وحصید اور کچھ ان میں سے ایسی ہیں جن کی جڑیں کٹ گئی، جو ہلاک کر دی گئیں، جن کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ یہ مشرک قوموں کے جو قصے ہم نے بیان کیے کچھ قوموں کے آپ کے اوپر، ان میں سے کچھ قومیں، کچھ بستیاں ایسی ہیں جن کی جڑیں کٹ گئیں، کچھ ایسی ہیں جو آج بھی آباد ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ان پہ ذرا بھی ہم نے کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، لیکن ظلموا انفسہم، لیکن انہوں نے برے کرتوت کر کے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، آخر سے آپ ترجمہ سماعت فرمائیں تو بامحاورہ ترجمہ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ آئے گا۔ لما جاء امر ربک، جس وقت اللہ کا حکم آیا، جس وقت اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا، جس وقت اللہ کا عذاب آیا، ما اغنت عنہم آلہتہم، نہ کام آئے ان کے، آلہتہم ان کے معبود، التی یدعون من دون اللہ من شیء، جن کو اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے تھے، وہ ان کے ذرا بھی من شیء کچھ بھی، ککھ بھی کام نہ آئے۔ لما جاء امر ربک، جس وقت تیرے رب کا فیصلہ آیا، تیرے رب کا حکم آیا، اس وقت ان مشرک قوموں کو اپنے معبود جن کو اللہ کے علاوہ وہ پکارتے تھے، اور حاجت روا اور مشکل کشا اور کارساز اور کام بنانے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا اور کشتیوں کو پار لگانے والا یہ سمجھتے تھے، جس وقت تیرے رب کا فیصلہ آیا، تیرے رب کا حکم آیا، تو جن کو یہ پکارتے تھے ان میں سے کوئی بھی ککھ بھی، ذرا بھی کام نہ آیا۔ قرآن نے بالکل ان کے پلے کچھ نہ چھوڑا۔ یہ عربی زبان کی بلاغت ہے، عربی زبان سے واقف لوگ سمجھتے ہیں، اتنا بھی کام نہ آیا، اللہ نے بالکل زیرو کر دیا۔ وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، ہم نے ان پہ ذرا بھی ظلم نہ کیا، لیکن انہوں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا۔ جس وقت تیرے رب کا فیصلہ آیا، اس وقت ان کے وہ معبود جن کو اللہ کے علاوہ یہ پکارتے تھے، وہ ان کے ککھ بھی کام نہ آئے۔ وما زادوہم غیر تتبیب، نہ زیادہ کیا ان کو سوائے ہلاکت کے، سوائے بربادی کے، سوائے ذلت کے، سوائے خواری کے، یہ خوار ہی خوار ہوئے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا، موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ آپ نے سورہ اعراف میں 9ویں پارے کی ابتدا میں آپ نے سماعت فرمایا تھا، آگے بھی کئی مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے سے حضور علیہ السلام کو تسلی دلانا اور جرأت اور بہادری دلانا مقصود تھی، سو ہو چکی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ، دنیاوی اور اخروی ڈراوا، تاکہ لوگ اللہ کی بات کو قبول کر لیں، مان لیں۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ،
اذا اخذ القرى، جس وقت بستیوں کو اللہ پکڑتے ہیں، بستی والوں کو جب اللہ پکڑتے ہیں تو اللہ کی پکڑ ایسے ہوتی ہے، وہی ظالمتن، جب کہ وہ بستی والے ظالم ہوں۔ جب بستیاں ظلم پہ اتر آئیں تو اللہ کی پکڑ ایسے ہوتی ہے جب اللہ بستیوں کو پکڑتے ہیں، بستی والوں کو جب اللہ پکڑتے ہیں اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے۔ بستیوں پہ اللہ کی پکڑ کب آتی ہے؟ وہی ظالمتن، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوں۔ ظلم کرنا، کسی حق والے کو حق نہ دینا، پورا نہ دینا، کمی کر دینا، وقت پہ نہ دینا، کسی کا جتنا احترام کرنا حق بنتا تھا اس سے کمی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، کسی کی مجلس میں انسلٹ کرنا، بےزتی کرنا، توہین کرنا، جس آدمی کے ساتھ جیسا رویہ اپنانا چاہیے تھا ویسا رویہ نہ کرنا، یہ سب ظلم میں داخل ہیں۔ والدین کے بارے میں ویسے ہی اللہ نے نہیں فرمایا فَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، صرف اف بھی والدین کو نہ کہو، اس لیے کہ والدین اف کے لائق نہیں ہیں۔ والدین کا حکم آئے سر نیچے ہو جائے، ماتھے پہ بل نہ پڑے۔ اگر ماتھے پہ بل پڑ گیا آپ نے والدین کے ساتھ ظلم کیا۔ جب بستی والے ظلم پہ اتر آئیں تو تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی ہوتی ہے جب بستی والوں کو پکڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب، میں پہلے آپ بعد میں، سارے مسلمان کسی نہ کسی درجے میں ظالم ہیں۔ یا اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا اپنی بیوی کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یا اپنے والدین کے ساتھ، یا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کسی نہ کسی درجے میں ہر شخص ظالم بنا ہوا ہے۔ اللہ کی پکڑ ویسے نہیں آتی۔ اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جس وقت بستیوں والے ظلم پہ اتر آئیں تو تیرے رب کی پکڑ ایسے ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتی ہے جب پکڑے بستی والوں کو۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے، شدت والی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں، ان واقعات میں نشانیاں ہیں، نشانی ہے لمن خاف عذاب الآخرہ، جو آخرت کے عذاب سے ڈر جائے اس کے لیے۔ ذالک یوم، وہ آخرت کا دن، ذالک وہ دن، یوم ایسا دن ہے، مجموع لہ الناس جس دن میں لوگ جمع ہوں گے، وذالک یوم مشہود، اور وہ ایسا دن ہے جس میں سب کی حاضری ہوگی، کوئی غیر حاضر نہ ہو سکے گا، سب کو حاضر کیا جائے گا۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اصل میں کچھ باتیں مشرکین نے کی ہوتی ہیں، اللہ ان کو بیان نہیں کرتا، ان کا سوال ہوتا ہے، اللہ صرف جواب دے دیتے ہیں اور وہ سوال سمجھا جا سکتا ہے اس جواب سے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ جب ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، جب ہم اللہ کے علاوہ اور بھی اپنے معبودوں کو اپنی حاجات میں، مشکلات میں پکارتے ہیں تو اللہ کی پکڑ کیوں نہیں آتی؟ پھر اللہ نے فرما دیا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ۔ ایک اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا، ایک بات اٹل ہو چکی، وعدہ ہو چکا، جب وعدہ ہو گیا تو اس وعدے تک اللہ نے ڈیل دینی ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے وہ وعدہ نہ ہوتا، اللہ کی طرف سے ایک بات مکمل نہ ہوئی ہوتی، اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہوا ہوتا تو کبھی کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لیکن اللہ جو ڈیل دیتے ہیں کسی حکمت کی وجہ سے دیتے ہیں۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ، نہیں ہم مہلت دیتے، نہیں ہم ڈیل دیتے، نہیں ہم تاخیر کرتے، الا مگر لِأَجَلٍ ایک مدت کے لیے، معدود جو تھوڑی ہے، گنی ہوئی ہے۔ یوم یاتے جس دن آئے گی، وہ دن کہ جب وہ آئے گا، لا تکلم نفس نہیں بات کرے گی کوئی جان، الا باذنی مگر اللہ کی اجازت سے، کوئی لب حرکت نہ کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے۔ فمنہم شقی و سعید، ساری کائنات، سارے انسان اس وقت دو گروہوں میں بٹ جائیں گے۔ فمنہم ان میں سے کچھ
شقیٌ بدبخت ہوں گے، و سعید اور کچھ ان میں سے خوش نصیب ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ اللہ ہمیں خوش بختوں میں شمار فرمائے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا آخرت کا ڈراوا، وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فَفِي النَّارِ وہ جہنم میں جائیں گے، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اس جہنم میں ان کو چیخنا ہوگا اور دھاڑنا ہوگا۔ زفیر سیٹی سے نکلا ہے۔ زفیر عربی زبان میں گدھے کی ابتدائی آواز جو آہستہ آہستہ ہوتی ہے، سیٹی قسم کی جو ابتدائی آواز ہوتی ہے گدھے کی، آہستہ آواز، پتلی آواز، اس کو زفیر کہتے ہیں۔ اور شہیق جو گدھا آخر میں جب زور زور سے دھاڑتا ہے، اس گدھے کی اس دہاڑ کو عربی زبان میں شہیق کہتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بدبخت لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو یہ گدھے کی طرح چیخیں گے اور چلائیں گے، چیخیں ماریں گے اور دھاڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرمائے، معمولی بات نہیں ہے، ڈرنے کا مقام ہے۔ خالدین فیہا اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک زمین و آسمان رہے، جب تک زمین و آسمان رہے اس وقت تک یہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور گدھے کی طرح چیختے اور دھاڑتے رہیں گے۔ الا ما شاء ربک مگر تیرا رب جتنا چاہے گا، مگر جو تیرا رب چاہے گا۔ یہ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جہنم میں یہ جہنمی ہمیشہ رہیں گے جب تک یہ زمین و آسمان رہے۔ تو اس کی مختلف تفسیریں ہیں، لیکن خلاصہ کے طور پر آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے۔ جیسے ہم اپنی زبان میں کسی لمبے زمانے کو 10 سالوں سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا تو کہہ دیا کہ یار تو 10 سال تک بھی بے غم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 10 سال پورے ہوئے تو 11ویں سال آپ نے وہ قرض ادا کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک تو ادا کر سکے کر دینا، وگرنہ تجھے جب تک تو نے ادا نہ کیے اس وقت تک میں نہیں پوچھوں گا۔ یہ تو ویسے میں نے سمجھانے کی غرض سے 10 سال یا قرض کی بات کر دی۔ عربی زبان میں بھی اس طرح محاورات ہوتے ہیں۔ ما دامت السماوات والارض کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ یہ اشارہ ہوتا ہے ہمیشگی کی طرف۔ تو اللہ نے جو فرمایا کہ جب تک زمین و آسمان رہے اس وقت تک یہ جہنمی جہنم میں رہیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر زمین و آسمان ختم ہو گئے یا جتنا عرصہ دنیا کی مدت کا تھا اتنا وقت تو رہیں گے اور پھر نکل جائیں گے، نہیں، یہ کنایہ اور اشارہ ہے ابدیت کی طرف، دوام کی طرف، کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ الا ما شاء ربک مگر جو تیرا رب چاہے، یہ اس کے اوپر پلس ہوگا، جتنا تیرا رب چاہے گا اتنا رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید بے شک رب تیرا کرنے والا ہے جس چیز کا اللہ کو ارادہ ہو۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا بشارت مومنین کے لیے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا اور وہ لوگ جو خوش بخت ہوئے، نیک بخت ہوئے، فَفِي الْجَنَّةِ وہ جنت میں جائیں گے، خالدین فیہا اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض جب تک زمین و آسمان قائم رہے، الا ما شاء ربک مگر جو تیرا رب چاہے، عطاء غیر مجذوذ، عطاء یہ بخشش ہے، یہ عطا ہے، غیر مجذوذ بے انتہا، جس کو ختم نہیں ہونا، جس کو کٹنا نہیں ہے۔ فلا تک فی مریۃ مما یعبد ہؤلاء ما یعبدون الا، یہ 7 قصے مکمل ہوئے۔ 7واں قصہ تیسرے دعوے کے ساتھ متعلق، اللہ کی جو تیسری مرکزی اور بنیادی بات تھی، مضمون جو مرکزی تھا تیسرا، وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ جو تیرے رب کی طرف سے وحی ہو رہی ہے اس وحی کی تبلیغ میں ذرا کوتاہی نہ فرمائیو۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی طرح جرأت اور بہادری سے اس مسئلے کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر کوئی رکاوٹ آئے، تکلیف آئے تو ہمت سے کام لو، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہاڑ کی طرح ڈٹے رہے، اس طرح آپ نے بھی اپنے عزم و استقلال کو متزلزل ہونے نہیں دینا، بلکہ جرأت اور بہادری کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے۔ یہ 7واں قصہ تیسرے دعوے کے ساتھ۔ ایک دعویٰ باقی رہ گیا کہ مسئلہ تو خوب واضح ہے،
جو نہیں مانتے وہ ضد کر رہے ہیں۔ اللہ کی توحید، عبادت اور پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ کارساز، کام بنانے والی اور معبود ذات صرف اللہ کی ذات ہے، کسی اور کی عبادت اور پکار نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات تو خوب واضح ہے۔ اب جو نہیں مان رہا وہ ضد کر رہا ہے، عناد کر رہا ہے، وگرنہ دلائل کے ساتھ تو بات ثابت ہو گئی۔ یہ ایک چوتھا دعویٰ جو سورت کا مرکزی مضمون اور مین پوائنٹ تھا وہ باقی تھا۔ اللہ رب العزت نے اس اگلی آیت میں، اس رکوع کے آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کیا اور اپنی چوتھی بات کو ثابت فرمایا۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، آپ شک شبہ کی بالکل گنجائش نہیں ہے، آپ مت ہو جائیے فی مریتن، کسی شک میں، مما یعبدو، اس بات سے جو یہ عبادت کر رہے ہیں، مما یعبدو ہؤلاء، یہ باطل کی جو عبادت اور پکار کر رہے ہیں، اپنے معبودوں کو پکار رہے ہیں، اس بات سے آپ کو ذرا بھی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ تو ویسے ہی عبادت، یہ تو اسی لائن پہ لگے ہوئے ہیں اندھا دھند، جس لائن پہ ان کے باپ دادا ان سے پہلے لگے رہے۔ ما یعبدون، نہیں عبادت اور پکار کرتے، الا مگر، کما یعبد، ویسا ہی جیسے عبادت اور پکار کرتے رہے، آباؤہم، ان کے آبا، ان کے وڈیرے، من قبل، اس سے پہلے، وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ، ان کو اپنا حصہ پورا ملے گا۔ وَإِنَّا، تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا پکی بات ہے، لَمُوَفُّوهُمْ، یہ دیے جائیں گے، نصیبہم، اپنا حصہ، ان کو بھی اپنا پورا حصہ، اور ان کو بھی، ان سے پہلے والوں کو بھی اپنا پورا حصہ، اپنے کرتوتوں کی پوری جزا اور سزا ان کو ملے گی، غیر منقوص، ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ بہرحال یہ ساتواں اور آخری قصہ تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا، جس سے اللہ رب العزت نے تیسری بات ثابت فرمائی۔ میں نے عرض کیا اللہ رب العزت نے 7 قصے بیان فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ ان 4 قصوں سے اللہ نے پہلی بات ثابت فرمائی، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ ان نبیوں نے بھی آ کے اپنی قوم کو یہی واعظ اور نصیحت، یہی تبلیغ کی کہ عبادت اور پکار کا مستحق صرف اللہ ہے، اس لیے کہ کارساز، کام بنانے والا اور معبود صرف اللہ۔ 2 قصوں سے اللہ رب العزت نے اپنی دوسری بات ثابت فرمائی، حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصوں سے 6 قصے ہو گئے۔ ان 2 قصوں سے اللہ نے اپنی دوسری بات کہ عالم الغیب ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی بعض چیزوں کی خبر نہیں ہوتی۔ 7ویں قصے سے اللہ رب العزت نے اپنی تیسری بات واتبع ما یوحی الیک وضاعف بہ صدرک ان یقولوا، اتباع کیجیے آپ وحی کا، جو وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو من و عن ڈٹ کر قوم تک پہنچائیے۔ اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ آئے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو جرأت اور بہادری کے ساتھ صبر کرو۔ اور آخری بات، آخری دعویٰ، آخری مضمون اس صورت کا کہ جس آدمی کی عقل سلیم ہے اس پر تو یہ بات خوب واضح ہے، دلائل بھی اس پر شاہد ہیں کہ عبادت اور پکار صرف اللہ کی ہونی چاہیے، مسئلہ خوب واضح ہے، اللہ کی توحید میں تو کچھ شک نہیں، شک شبہ کی گنجائش بالکل نہیں۔ جو لوگ نہیں مانتے وہ ضد میں اڑ رہے ہیں۔ اللہ نے یہاں آ کے بیان فرمایا کہ ان لوگوں کی عبادت اور پکار سے آپ کو ذرا بھی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اندھا دھند اپنے باپ دادا کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، ان کو اپنے اعمال کی اور ان کو اپنے اعمال کی جزا ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت توحید والے مسئلے پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ کہنا سننا اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ قرآنی تعلیمات کے اوپر کاربند ہونے، ان پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ اس پریشانی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یا اللہ اس پریشانی، اس وبا، اس بلا، اس مرض کو یا اللہ دور فرما۔ جتنے بیمار ہیں، جتنے متاثر ہیں اس بیماری سے یا دیگر امراض سے، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما۔ یا اللہ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ جتنے ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ جو پریشان ہیں، حاجات کا شکار ہیں، یا اللہ ان کی حاجات کو اپنے غیب کے خزانہ سے دور فرما۔
یا اللہ ان کی حاجات کو اپنی غیب کے خزانہ سے پورا فرما، یا اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم آمین۔